تحریک انصاف کا شہر اقتدار میں پاور شو، چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر اور دیگر کی قیادت۔ سٹیج پر موجود جلسہ گاہ میں قافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ رہنماؤں نے شرکاء سے خطاب میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی قربانی سب سے بڑی ہے، جو 25 کروڑ عوام کے لیے جیل میں بیٹھے ہیں۔ یہ تحریک کا آغاز ہے، بہت جلد بانی ہمارے بیچ میں ہوں گے۔ تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو چاروں صوبوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے کارکنوں کی اسلام آباد آمد۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کی بڑے قافلے کی قیادت۔ کچھ دیر میں جلسہ گاہ میں انٹری دیں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے الیمین گنڈاپور کے بھائی عمر امین کی سربراہی میں قافلہ روانہ ہوا۔ جنوبی پنجاب سے قافلے کی قیادت جمشید دستی نے کی۔ ہری پور سوات اور مالاکنڈ سے بھی قافلے اسلام آباد آئے۔ تحریک انصاف کا جلسہ اسلام آباد کنٹینرز آباد میں تبدیل۔ شہر کے 33 داخلی راستے بند، چھوٹی سڑکوں کو بھی بلاک کر دیا گیا۔ ایکسپریس وے نو وے بن گیا۔ مری روڈ اور کشمیر ہائی وے پر بھی کنٹینر کا راج۔ تمام لنک روڈ بند کر دی گئی۔ اسلام آباد نو گو ایریا بن گیا۔ کارکنوں کو جلسہ گاہ پہنچنے میں مشکلات کا سامنا۔ اسلام آباد راولپنڈی میٹرو بس سروس معطل۔ خیبر پختونخوا سے پنجاب کو ملانے والا اٹک پل بند۔ عیسیٰ خیل سے گزرنے والی موٹر وے M14 کے داؤد خیل انٹرچینج پر کنٹینر کھڑے کر دیے گئے۔ وفاقی پولیس نے سنجانی اور اعتراف میں تمام ہوٹل، گیسٹ ہاؤسز اور کیٹرنگ کی دکانیں بھی بند کرا دیں۔ جلسے کے مقام سے مشکوک بیگ برآمد۔ بیگ سے دستی بم، ڈیٹونیٹر اور تاریں برآمد۔ پی ٹی آئی کارکنوں نے کئی مقامات پر رکھے کنٹینرز ہٹا دیے۔ تحریک انصاف کا رکاوٹیں کھڑے کرنے پر سخت رد عمل۔ اسد کیسر کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کی آڑ میں حکومت نے راولپنڈی اور اسلام آباد کی آبادی کو یرغمال بنا دیا۔ راستے بند کرنا اور جلسے میں رکاوٹیں ڈالنا عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں، رات کو اسلام آباد میں کریک ڈاؤن شروع کیا گیا۔ ہمارے کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ کارکنوں کو جلسہ کامیاب ہونے کی پیش کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی کو طے شدہ راستوں کی خلاف ورزی پر خبردار کر دیا۔ کہا، پی ٹی آئی جلسے میں شرکت کے لیے ضلع انتظامیہ نے روٹ متعین کیا ہے۔ طے شدہ روٹس کے علاوہ جلسہ گاہ کی طرف جانے پر پابندی ہے۔ متعین کردہ راستوں کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ نئے قانون کے تحت جلسہ ہر صورت رات 7 بجے تک ختم کرنا ہوگا۔ خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی جلد سے جلوسوں سے باہر نہیں آئیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا 2 ٹوک پیغام۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اسلام آباد میں ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل استعمال کیے گئے۔ میوزیکل کانسرٹ ہوگا اور یہ چلے جائیں گے۔ مزید کہا، بانی پی ٹی آئی جن ترامیم کے خلاف عدالت گئے، انہی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ملک میں آج دہشت گردی کی نئی لہر کی ذمہ دار بھی پی ٹی آئی حکومت ہے۔ تحریک انصاف پارلیمنٹ میں فیل ہے، فواد چودھری کی کڑی تنقید۔ 365 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کو کوئی چیلنج نہیں دے سکی۔ مجھے نہیں لگتا پی ٹی آئی سے بات چیت ہوگی۔ عدلیہ کو فتح کرنے کے لیے آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے۔ اپوزیشن میں فاصلے بڑھ جانے سے حکومت کو بڑا فائدہ ہوگا۔ مؤثر تحریک چلانے کے لیے پی ٹی آئی سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں کو متحد ہو جانا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بانی پی ٹی آئی کے ملٹری کورٹ ٹرائل کا اشارہ۔ کہا، بانی پی ٹی آئی کے خلاف شواہد ملٹری ٹرائل کی طرف جا رہے ہیں۔ بانی سے متعلق تحقیقات صیغہ راز میں ہیں، مجھے رسائی نہیں۔ فیض حمید بانی پی ٹی آئی پر ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ بانی کو اقتدار جانے کا افسوس تھا۔ فیض حمید بھی آرمی چیف بننا چاہتے تھے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت سے بھی رابطہ کیا تھا۔ رانا ثناء اللہ نے بانی پی ٹی آئی کو اسرائیلی سیاسی برانڈ قرار دے دیا۔ بولے، اسرائیلی اخبار نے پاکستان میں انقلاب اور تبدیلی لانے کی حقیقت کھول دی۔ اس انکشاف کے بعد 9 مئی کی منصوبہ سازی اور حملوں کی وجوہات مزید واضح ہو گئیں۔ فورن فنڈنگ اور سماجی خدمت ایک پلاننگ کا حصہ تھی، جس کا مقصد پاکستان کی اسلامی نظریاتی سوچ اور خارجہ پالیسی کو بدلنا تھا۔
اہم آئینی ترمیم کے لیے ساتھ دیا جائے، حکومت کا جمعیت علماء اسلام سے پھر رابطہ، تعاون مانگ لیا، کہا ملک کی بہتری کے لیے پارلیمان سے رہنمائی اور ترامیم چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے سینئر رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس آج بلا لیا ہے، حکومتی موقف اور مجوزہ ترامیم کا جائزہ لیا جائے گا۔ جے یو آئی کے قومی اسمبلی میں 8 اور سینٹ میں 5 ارکان ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ محسن نقوی مذاکرات معاہدے پر عمل درآمد بارے آگاہی دینے منصورہ جائیں گے۔ لیاقت بلوچ نے کہا معاہدے پر مکمل عمل درآمد میں 1 ماہ کا وقت رہ گیا ہے۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے طلباء کے مسائل حل کرنے کا بھی مطالبہ۔ وزیر داخلہ نے طلباء کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ لاہور میں انسانی اسمگلنگ کا بین الاقوامی نیٹ ورک پکڑا گیا، مجرمانہ سرگرمیوں میں بھارتی اور افغانی باشندے بھی ملوث۔ دوران تفتیش پاکستان کو بدنام کرنے کی بھارتی سازش بھی بے نقاب۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق گروہ مختلف ممالک کی جعلی دستاویزات اپنے پرنٹنگ پریس میں بناتا تھا۔ نیٹ ورک کا انٹرنیشنل ڈنکی گروپوں سے بھی رابطے کا انکشاف ہوا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی انٹیلیجنس ایجنسی اور ایف آئی اے کو شاباش، کہا انسانی اسمگلنگ میں ملوث مافیا کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ دشمن کی تمام چالیں بحر ہند میں غرق۔ 8 ستمبر پاک بحریہ کے شہیدوں اور غازیوں کے نام۔ جنگ ستمبر میں نیوی کے سرفروشوں نے قربانیوں، لازوال جذبوں سے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ کامیاب آپریشن سے بھارتی ریڈار اسٹیشن اور ریڈیو تباہ کیا۔ آبدوز غازی نے بحری سرحدوں پر دفاع کی تاریخ رقم کی۔ جنوبی وزیرستان کے ہیڈ کوارٹر وانا کے بازار میں گاڑی کے قریب دھماکہ، قبائلی سردار ملک جمیل کا بیٹا شمس الدین جاں بحق۔ ملک جمیل سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے، زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شہریوں کو خوشگوار سرپرائز، ڈی جی خان سے لاہور جاتے ہوئے چائے کے ڈھابے پر گاڑی روک لی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے چارپائی پر بیٹھ کر چائے پی، شہریوں نے بجلی کے بل دکھائے، 14 روپے فی یونٹ کمی پر شکریہ ادا کیا۔ مریم نواز نے کہا نواز شریف کو آپ کے بلوں کی بہت فکر ہے، آٹا، چینی، گھی، دالیں، سبزیاں سستی ہو گئی ہیں، مزید ریلیف دینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ وینس فلم فیسٹیول میں بھی فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند۔ یہودی ڈائریکٹر سارا فرائڈلینڈ کا بہترین ڈیبیو فلم ایوارڈ حاصل کرنے کے بعد فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈک چینی کی کیملا ہیرس کی حمایت پسند نہیں آئی، کہا ڈک چینی اور ان کی بیٹی کے لیے امریکی سیاست میں اب کوئی جگہ نہیں۔ کیملا ہیرس جیت گئیں تو جو بائیڈن سے بھی بدتر صدر ہوں گی۔ جو بائیڈن کیسے انتخابات جیتے میں آج تک نہیں جان سکا۔ فرانس میں نئے وزیر اعظم مشیل بارنیئر کی تقرری کے خلاف ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ بائیں بازو کی جماعتوں کی جانب سے صدر ایمینوئل میکرون پر الزام، کہا میکرون نے انتخابی نتائج کے بعد دھوکہ دہی سے نیو پاپولر فرنٹ کے بجائے دوسری جماعت سے وزیر اعظم کا انتخاب کیا، فیصلہ واپس لیا جائے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر یونس کا جنوبی ایشیائی علاقائی تعاون کی تنظیم ساک بحال کرنے پر زور۔ ڈاکٹر یونس سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور ساک ممالک کے سربراہان سے ملاقاتوں کا انتہا بھی دے دیا، کہا 8 رکن ممالک کا بلاک خطے کے بہت سے مسائل حل کر سکتا ہے۔ امریکی فضائیہ کی خاتون کیڈٹ کمرے میں پر اسرار طور پر ہلاک۔ خاتون کیڈٹ کا تعلق ٹیکساس سے تھا، پولیس نے تحقیقات شروع کر دیں۔ کراچی سے حیدرآباد یوم دفاع سائیکل ریس کا انعقاد۔ 140 کلومیٹر طویل ریس میں 80 سائیکلسٹ کی شرکت۔
ریس کے تمام شرکا مقررہ فاصلہ طے کر کے حیدرآباد پہنچ گئے۔ برطانوی ملکہ الزبتھ کو دنیا سے گزرے 2 سال بیت گئے۔ الزبتھ دوم کو 70 سال تک برطانیہ پر راج کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ دولت مشترکہ میں شامل 14 ممالک کی سربراہی بھی کی انہوں نے۔ شاہی خاندان کی روایات کے مطابق بڑے بیٹے چارلس نے تاج و تخت سنبھالا۔ دبئی میں بدلتے موسم کی مناسبت سے کپڑوں کی نمائش، دنیا بھر سے مشہور ڈریس ڈیزائنرز نے اپنی نئی کلیکشن متعارف کروا دی۔ اور کانوں میں رس کھول تھی پرکشش آواز کی ملکہ آشا بھوسلے۔ لیجنڈری گلوکارہ نے زندگی کی 91 بہاریں دیکھ لی، 20 سے زائد زبانوں میں 12,000 سے زائد گانے گائے، بڑے بڑے گلوکاروں کی موجودگی میں نام بنایا، موسیقی میں نئے تجربات سے مداحوں کو گرویدہ بنایا۔